بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیچر، استاد، معلم، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی تھی. ہمارے جو کرنٹ پیریڈ ہے اس میں ٹیچرز یا معلم مدارس میں، اسکولز میں، پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولز میں، اسی طرح پھر ہائر لیول پر یونیورسٹیز میں ان کی خدمات ہوتی ہیں. اور سب سے اہم، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ جو پیشہ ہے یا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ٹیچنگ پروفیشن ہے، ٹیچر ہے. ایک اعلیٰ ترین منصب ہے جس پر خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فائز ہیں اس سب سے اعلیٰ. اگر ہم کہیں کہ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اس کے مد مقابل کوئی اور نہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس ہے. اور پھر انہوں نے بھی ارشاد فرمایا. تو اس لحاظ سے یہ پیشہ، یہ مقام، یہ بلند مرتبہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس مقام کو اس حیثیت سے نہیں پہچانا. ایک تو ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے دینی مدارس پہ. اس میں دینی مدارس میں جو تعلیم اور علم دی جا رہی ہے، خصوصاً جو حکومت پاکستان اور بورڈس کے حوالے سے، لیکن جو تمہید اس میں نے لکھی ہے، اس میں جو نالج ہے اس کو میں نے ڈیفائن کیا ہے کسی حد تک کہ علم جو ہم حاصل کریں وہ اپنی اسلوب کو پاک کرنے کے لیے، اسلوب کی جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ علم، خواہ وہ مدرسے میں ہوں جس کو عربی میں اور انگلش میں اسکول کہتے ہیں، جو ہمارے پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یا مدارس میں چھوٹی سطح یا بڑی سطح پر ان کی جو جامعہ ہے اس میں جتنا علم دیا جا رہا ہے، بظاہر ہماری سب کی وہی ہوتی ہے کہ ہم یہ جو حاصل کریں گے رزق کمانے کے لیے حاصل کریں گے. یہ ایک غلط اور آپ بہت ہی جس سے کہتے ہیں ناقدری ہے، تحقیر ہے اس علم کا، اس مقدس علم کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور ایسا استاد جس کو ہم آگے وہ دوسروں کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں منتقل کر رہے ہیں. تو یہی اس کا میں ذرا اس کے ساتھ لنک بنا لیتا ہوں. یہ جو آج کی گفتگو ہے کہ جو جہاں پر تعلیم کا حصول، اس کے بعد مختلف پیشوں میں انسان پھر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر اسے رزق بھی ملتا ہے، تو وہ سیکنڈری آبجیکٹیو ہوتا ہے. وہ جو رزق ملنا ہوتا ہے، پیسہ ملنا، تنخواہ ملنا، جو سب سے اہم ہوتا ہے کہ انسان نے علم حاصل کیا اور اس پر وہ اپنی زندگی کو درست کرا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان رہا ہے. اس کی جو ہدایات ہیں، جو یہ جو زندگی ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کو تلاش کر کے اور اس پر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے. تو جو استاد ہوتا ہے انہوں نے بھی اسی قسم کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. لیکن افسوس اس لیے میں کہتا ہوں کہ پھر استاد کا بھی وہی مقصد ہوتا ہے کہ معاش، ذریعہ معاش، پیسہ، تنخواہ، وہ ایک اہم اور کردار پھر ادا کرتا ہے کہ وہی بنیادی چیز ہوتی ہے. وہ ایک سیکنڈری چیز ہوتی ہے جو خود بخود آتی ہے، خود بخود آتی ہے. جو بھی آپ ایفرٹس کریں گے، محنت کریں گے، وہ آتی ہے.
علم سے پھر آپ کے لیے دروازے بھی زیادہ کھل جاتے ہیں معاش کے لیے، بنسبت جس کے پاس کوئی علم نہ ہو۔ تو ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، خواہ وہ جہاں پر بھی ہو، تو سب سے مین یہی پریارٹی لیتے ہیں۔ اور کرنٹلی پاکستان میں تو اگر کوئی گورنمنٹ کی جاب ہے، گورنمنٹ کی جاب پر انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بھی بات کریں گے، تو اس کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ جاب مل جائے، وہ مل جائے۔ وہ اس کی پیچھے جو بنیادی مقصد وہ ہوتا ہے، وہی وہ پیسہ، وہ تنخواہ، وہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن، وہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیشہ ہے ٹیچنگ کا یا وہ ہے، یہ جو چیز ہے یہ سیکنڈری ہے۔ آپ جب معلم کے رتبے پر ہوتے ہیں، آپ ذہنوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، وہ راہیں ہموار کرتے ہیں روح کے لیے دل و دماغ کے ذریعے، تاکہ وہ روح کو وہ تازگی ملے اور وہ اس بامقصد زندگی گزار سکے۔ یہ ہوتا ہے ایک استاد کا کام، خواہ وہ میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے، خواہ وہ سائنس پڑھا رہا ہے، سائنس میں کوئی بھی جو سائنس کے نیچرل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھا رہا ہے، سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھا رہا ہے۔ اس طرح اسلامیات کے میں جو مختلف سبجیکٹس ہیں، قرآن و حدیث، قرآن ہو یا حدیث ہو گیا اور پھر فقہ ہو گیا، جتنے بھی یہ تمام علوم ہو جاتے ہیں، یہ سارے تو تمام جتنے بھی مضامین ہیں، اور اس طرح زبانیں ہو گئی ہے، جو ظاہر بات ہے کسی بھی علم کو آگے منتقل کرنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے زبان بہت ضروری ہے۔ تو دنیا میں تو کئی ساری زبانیں ہیں، لیکن ظاہر بات انسان کوشش کرتا ہے کہ جس طرح آپ کو قرآن مجید کے لیے انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ عربی زبان سے واقفیت کسی حد تک رکھتا ہو، زیادہ سے زیادہ رکھتا بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی حد تک اس سے وہ واقفیت رکھتا ہو تو تب وہ بہتر اس کو جاتا ہے۔ تو زبان کی جو اہمیت ہے وہ ایک الگ ہے، اور زبان بھی انسان کو سیکھنی پڑتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں یا جو دوسرے ہیں، اس میں اردو اور انگلش پر زور دیا جاتا ہے، اس طرح مدارس میں اگرچہ افسوس کا مقام ہے کہ وہاں پر بجائے فارسی کے، فارسی تو ایک گئی گزری زبان ہو گئی ہے نا، میں اس پر وہ نہیں کہتا کہ یہ بری زبان ہے یا وہ ہے نا، جہاں پر تحقیق بند ہو جاتا ہے، ایک ریسرچ آگے سائنٹسٹ اس میں پیدا ہونا وہ کم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں انسان وہاں بریک کرے تو بہتر ہے۔ تو جو دینی علوم جتنے بھی ہیں، یعنی اس میں اگر قرآن کو اٹھا لیں، حدیث کو اٹھا لیں، تو سارا عربک میں ہے، تو عربک پر وہاں پر زبان پر ذرا زور دینی چاہیے۔ باہر کے نقطہ نظر یہ ہے کہ استاد کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ مرتبہ مقام ہے، اور ہم آج اس مقام پر نہیں کھڑے ہیں، جس کی بنا پر جو بھی مثلا 10-15 سال بعد جو بھی فیوچر ہر 10-15 سال بعد جو پیدا ہو رہا ہے، اس سے وہ معاشرہ درست سمت پر نہیں جا رہا ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو یہ تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، وہ کردار نہیں ادا کریں جو ایکچولی کرنا چاہیں۔ اب ہم آتے ہیں ذرا اصل موضوع پہ کہ استاد مثلا اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، یا اس طرح گورنمنٹ کی ہے، یا ایون کوئی مدرسہ ہے، جامعہ ہے، اس میں معیار زیادہ تر کس چیز پر لیا جاتا ہے کہ اس شخص کی جس کو آپ استاد کہتے ہیں، اور اس کو ایز اے استاد آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے اس ادارے میں کام کرے، تو اس استاد کو مین جو ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں یا انٹرویو کرتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں، سو مین دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مجھے میتھس کا ٹیچر چاہے تو کیا اس نے مثلا حساب میں، ریاضی میں ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مجھے قرآن کا مثلا حفظ القرآن کے لیے چاہے، تجوید کے لیے چاہے، تو کیا وہ قاری یا مثلا قرآن اور قرآن مجید کی تجوید سے وہ واقف ہے، یعنی یہ اس حد تک کہ جو مضمون ہے اس میں تخصص، اسپیشلٹی، جس طرح آج ہم کہتے ہیں نئے ٹیچر بھرتی ہو رہے ہیں این ٹی ایس کے تھرو، وہ ہے وہ
اس کے پاس اسپیشلٹی ہوگی اس سبجیکٹ کی. اسپیشلٹی کسی کو بھی ٹیچر کی ڈگری عطا نہیں کر سکتے ہیں. سو ٹیچرز ادھر وہ بائی برتھ ہوں گے, اس میں وہ کوالٹیز ہوں گی وہ ٹیچنگ کی, وہ پڑھانے کی, یا وہ زمانے کے ساتھ اس نے سیکھی ہوگی, کچھ اداروں میں سیکھی ہوگی, کچھ خود سیکھی ہوگی. اور زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں کہ استاد کو کیسے ہونا چاہیے, کیسے پڑھانا چاہیے. وہ جو کوالٹیز ہے ایکچولی اس کو وہ جو چیک ہے سبجیکٹ اسپیشلٹی تو بہت ضروری ہے. کہ مثلا کوئی بایولوجی پڑھا رہا ہے اور اس کو بایولوجی کی الف ب سے بھی نہیں پتہ ہے, باقی تمام کوالٹیز ہے, وہ بہترین ٹیچر ہے, لیکن چونکہ اس کے پاس وہ سبجیکٹ اسپیشلٹیز نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا ہے, اس لیے ہم اس کو بہترین نہیں کہہ سکیں گے. لیکن فقط اونلی اگر ہم فوکس کریں اس کو کہ وہ بایولوجی میں ایکسپرٹ ہے, گریجویٹ ہے, پوسٹ گریجویٹ ہے, اس کے پاس ڈگری ہے ان بایولوجی, وہ گولڈ میڈلسٹ ہے, بورڈ میں ٹاپر رہا ہے, دیٹ از آپ اگر کہیں کہ ٹوٹل 100% آف دا آپ انٹرویو ٹیسٹ لیتے ہیں ٹیچر کا, یہ ایک پارٹ ہے, 20-25% یہ ایک پارٹ ہے کہ یہ سبجیکٹ اسپیشلٹی اس میں ہونی چاہیے. سو ایسے کوئی بھی آرگومنٹ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, وہ ہے, میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, وہ نہیں ہے. اس کی میں ایک دوسری مثال دے لیتا ہوں. وہ لوگ مثلا کسی کے پاس ایک ڈگری ہے اور وہ پراپرٹی کا کاروبار کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, سو کیا میں اس کو ٹیچر کہہ سکتا ہوں کہ ہی از اے ٹیچر؟ نو. اسی ڈگری کا حامل کوئی شخص اسکول میں پڑھا رہا ہے, شاید میں اس کو ٹیچر کہوں, اس میں وہ کوالٹیز ہوں گی. وہ کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ اسکلز ہوتی ہیں, وہ ایکسپرٹیز مہارتیں ہوتی ہیں جو ممتاز کرتی ہیں دو بندوں کو, دونوں نے یکساں تعلیم حاصل کی ہے. تو فرق کہاں جاتا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں عالم اسکالر, ایک کو کہتے ہیں ایجوکیٹڈ. یہ بندہ خواندہ ہے, تعلیم یافتہ ہے. تو اسکالر اور عالم ہم پھر اس کو کہیں گے جس کے پاس وہ علم ہوتا ہے اور وہ علم آگے وہ کر سکتا ہے. دوسرا ایک ایجوکیٹڈ ہو گیا, خواندہ ہو گیا, MBBS اس نے کیا ہے, وہ ڈاکٹر بن گیا ہے, MSc کیمسٹری کی ہے, وہ کوئی کیمسٹ بن گیا ہے, ایجوکیٹڈ ہے. یس, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہم کیا ہے پہلے ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ کہہ دیں گے, نارملی ایجوکیٹڈ پرسن کہہ دیں گے. اسکالر اگر ایک استاد ہو گیا وہ ایک اسکالر ہوتا ہے, وہ ایک عالم ہوتا ہے. تو دونوں پھر وہ ایکول کبھی نہیں کہلائے جا سکتے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہاں پر اس پیشے کو بہت ایک تو تحقیر کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے ہیں, اور پھر ہم اس میں وہ ہو جاتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو بائی برتھ کسی میں وہ چیزیں خود ہوتی ہیں, ایک استاد میں جس طرح یہ ایک ڈیٹیل ایک اور ٹاپک ہے باہر کے, یا تو اس میں بائی برتھ ہوتی ہیں, یا وہ پیدا ہونے کے ساتھ اس کا وہ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. سو ٹیچنگ میں بھی وہی ہے کہ اگر آپ دلچسپی نہیں ہے تزکیہ کرنے کی, نفس اور قلب جو قلب اور دماغ ہیں, ذہن اذہان ہیں, ان کو پاک کرنا, ان کو صحیح راستے کی طرف لے جانے, وہ چیز اگر آپ میں نہیں ہے, سو بلیو می یو آر ناٹ اے ٹیچر. آپ استاد نہیں ہیں, اور آپ اس پیشے کی بے عزتی اور تحقیر بھی نہ کریں. اور کیونکہ استاد پھر وہی جس طرح ایک والد مسئول ہوتا ہے اپنے بچوں کا, ایک ملک کا سربراہ مسئول ہوتا ہے پورے ملک کے اس کا, اسی طرح وہ بھی جو جسے کہتے ہیں ایک استاد مسئول ہوتا ہے تمام شاگردوں کا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. سو میں نے کچھ تمہیدی باتیں کی ہیں اس حوالے سے, تقریباً ٹاپک پر بھی کافی زیادہ باتیں کی ہیں. تو ذرا آ جاتے ہیں کہ ٹیچرس وہ کچھ کہ میں نے یہاں کچھ اپنے پاس لکھے ہیں, تو ظاہر بات ہے پھر ویڈیو میں کچھ چیزیں ذہن سے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں.
کہ جو کوالٹی ڈومین کیا ہونی چاہیے نا، اور اس کے کیا انڈیکیٹرز ہیں ٹیچرس کے. تو ایک تو یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ افیکٹو ٹیچنگ کے لیے پری ریکوزٹس ہیں وربل ایبیلٹی، کمیونیکیشن، بولنا. افیکٹو کمیونیکیشن یہ ایک ٹاپک ہے، سافٹ اسکل ہے، سافٹ کمپیٹنسی ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ بول رہے ہیں آن دا رائٹ پلیس، کہاں پر کس طریقے سے آپ نے کہاں پر کس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے، بولنا ہے تاکہ وہ چیز وہ بات آپ کی اثر انداز ہو اور صحیح جگہ پر ہو، صحیح پیمانے پر ہو، کہاں پر بولنا ہے کہاں پر. یہ سارا کمیونیکیشن وربل ایبیلٹی میں آتے ہیں. یہ ایک نیسیسری، اگر یہ چیز کسی میں نہیں ہے اور ایک ٹیچر کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں، میں بات نہیں کر سکتا ہوں، اور مجھ پر اگر کوئی کوشچن کرے میں ان کے آنسرز نہیں دے سکتا ہوں، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. سو یہ اگر ہم ٹیسٹ انٹرویو کریں گے، سو اگر یہ چیز آپ میں نہیں ہے تو آپ پھر ٹیچر نہیں بن سکتے. اس طرح کانٹینٹ نالج جو ہے، جو ایکسپرٹیز ہے سبجیکٹ، مثلا وید کا، اسلامیات کا، اردو کا، مطالعہ پاکستان کا، اسی طرح قرآن کا، حدیث کا، بایولوجی، کسی بھی سبجیکٹ کا، اس کے لیے وہ جو ایکسپرٹیز ہے، اور اس میں آپ نے جو بھی ڈگری کی ہو وہ ظاہر بات ہے جس شخص نے جس فیلڈ میں وہ کیا ہو اور وہ آگے بھی پڑھ رہا ہو نا اس میں، تو اس کے پاس اس سبجیکٹ کا نالج اور بھی ہوتا ہے. اور ظاہر بات جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں ٹیچنگ میں، تو یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ ہم اصل میں اساتذہ کرام جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، غلام یا وہ ہو جاتے ہیں اس ٹیکسٹ بک کی، اس کتاب کی، اس میں جو لکھا گیا ہے وہی ہے. نہیں، آپ کا اپنا ذہن، ہر ایک استاد کے پاس اپنا علم، اپنا ذہن ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق بچوں کی اپنی اپنی سیکھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس کو وہ آگے آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے نا. تو اس لیے کانٹینٹ نالج جتنا زیادہ سے زیادہ ہو وہ بہترین ہے. اسی طرح جو ٹیچنگ اور لرننگ کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے، جو میں نے ابھی اسٹارٹ میں گفتگو کی ہے، وہ آپ کو پاس علم ہونا چاہیے. اس طرح آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے. آج کل مثلا جسے ہم بی ایڈ کہتے ہیں یا اے ڈی کہتے ہیں ایجوکیشن اس میں، کہ آپ کو اس میں ٹاپکس آپ کو پڑھائے جاتے ہیں نا مختلف قسم ٹیچنگ کے حوالے سے، اور تو وہ آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ آپ اس میں وہ کر سکیں، وہ صلاحیت آپ میں ہوں. اگر وہ ڈگریز، وہ سرٹیفکیٹ، حتیٰ کہ اگر وداؤٹ سرٹیفکیٹ آپ نے خود اسٹڈی کیا ہو، بچوں سے سیکھا ہو وہ چیزیں، تب بھی وہ کافی ہے آپ کو ایز اے استاد ماننے کی. اور اس طرح جتنا زیادہ آپ کا تجربہ اس شعبے میں رہے گا، اتنی ہی زیادہ وہ بہتری آئے گی. اگلے ویڈیو میں ہم پھر ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں، آگے کچھ بات کر لیتے ہیں، تاکہ یہ ویڈیو ذرا شارٹ ہوں اور آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں. بہت شکریہ.